اس وقت ہمارے ملک میں جو حالات ہیں، مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہیں، اور خود ہمارے اپنے جو حالات ہیں، ان حالات میں قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے۔ اس وقت مسلمان مختلف جہتوں سے ابتلاء و آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ہماری جان محفوظ نہیں ہے، ہماری معیشت محفوظ نہیں ہے، ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہیں۔ مسلمانوں کا خون دنیا میں بہت سے مقامات پر پینے کے پانی سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے، اور آزمائش کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں ان صورتوں سے آج مسلمان گزر رہا ہے۔ جب ایسے حالات پیش آتے ہیں تو بعض دفعہ انسان کے قدم ڈگمگانے لگتے ہیں، انسان کی ثابت قدمی متاثر ہوتی ہے، انسان کے دل میں شک و شبہے کے کانٹے چبھنے لگتے ہیں کہ جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم وہ امت ہیں جو امت اللہ کو پسند ہے، جب ہماری نسبت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی محفوظ کتاب کی امانت ہمارے ہاتھوں میں ہے، جب اس شریعت سے ہمارا تعلق ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو پھر ہم ایسی آزمائشوں سے کیوں گزر رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور اس وقت ہمارے ملک میں ہندوستان کی نئی نسل ہماری، ان میں یہ بات بار بار ان کے ذہنوں میں چبھتی ہے، ان میں ایک طرح کا احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، دین پر بے اعتمادی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، شریعت سے جو تعلق ہونا چاہیے وہ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی نئی نسل کو سمجھانے کی، ان کو مطمئن کرنے کی، اور ان مشکل حالات میں ان کو دین پر ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس ارشاد کے مخاطب غیر مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہ مت سمجھنا کہ تم مسلمان ہو اس لیے تم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، یہ نہیں سمجھنا کہ تم ہمیشہ پھولوں کی سیچ پر چلو گے، نعروں سے تمہارا استقبال ہوگا، دنیا کی نعمتیں تمہارے پاس موجود رہیں گی کیونکہ تم اللہ کے دین پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت میں تو اہل ایمان کے لیے ہمارا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، راحت کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کا وعدہ ہے، لیکن دنیا میں یہ بات یاد رکھو کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں تاکید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم کو ضرور ہی آزمائیں گے، خوف اور ڈر سے بھی آزمائیں گے۔ خوف کی بھی کیفیت ہوگی کہ پتہ نہیں کب آپ پر دہشت گردی کا الزام لگ جائے، پتہ نہیں آپ ٹرین میں نکلیں اور راستے میں آپ پر حلہ بول دیا جائے، پتہ نہیں کب لوگوں کی ایک بھیڑ آپ پر حملہ کر کے خدا نخواستہ آپ کا کام تمام کر دے۔ یہ خوف اور یہ گھبراہٹ بھی تمہارے دلوں میں ہوگی۔ والجوع، اور اللہ تعالیٰ بھوک سے بھی آزمائیں گے، معاشی پسماندگی سے آزمائیں گے، ملازمتوں کے دروازے تم پر بند کیے جائیں گے، صنعتوں کے لائسنس تم کو نہیں ملیں گے، تجارت میں تم کو پیچھے کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ تم اپنے ملک میں معاشی اعتبار سے سب سے زیادہ پست اور دبی ہوئی قوم کی حیثیت سے سر جھکا کر زندگی گزارو۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے مال میں بھی کمی ہوگی، تمہاری جانیں بھی جائیں گی، ہو سکتا ہے کہ فسادات میں تمہاری جانیں لے لی جائیں۔ ملیانہ اور ہاشم پور اور بھاگل پور اور گجرات کے واقعات دوسری قوموں کے ساتھ نہیں، تمہاری قوموں کے ساتھ پیش آئے۔ اور والثمرات، بہت سے مفسرین نے لکھا کہ یہاں پھل سے اولاد مراد ہے، تم کو تمہاری اولاد کا بھی نقصان ہوگا، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اور تمہارے جوان بچے جو تمہارے دلوں کی امیدوں کا مرکز ہیں، اور جو تمہاری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہیں، اور جن کو اب تم نے اپنے بڑھاپے کی لاٹھی اور سہارا سمجھ رکھا ہے، ان پر ایسے الزامات لگا دیے جائیں گے کہ وہ جیل کی کوٹھریوں میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان ساری چیزوں سے تمہاری آزمائش ہو سکتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ خوشخبری دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ دوستو، اس آزمائش سے صرف آج ہم اور آپ دوچار نہیں ہیں، تاریخ میں ہمیشہ جو لوگ حق کے علم بردار رہے، جن لوگوں نے دین حق کا چراغ اپنے ہاتھوں میں روشن رکھا، ان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، جو انبیاء کرام تھے ان کے دشمن بظاہر دنیا کی نعمتوں میں پلتے تھے، اور انبیاء نے مشقتیں اٹھائی۔ حضرت نوح علیہ السلام پر لوگ پتھروں کی بارش کیا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خود ان کے ماننے والوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، اور فرعون نے جو زیادتی کی وہ سب کو معلوم ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا، اور ان کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان تمام آزمائشوں سے گزرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں اس طرح خوف کا سایہ چھایا ہوا تھا کہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نے بنو ہاشم کے چند نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ پر، جہاں آپ سویا کرتے تھے، آرام فرماتے تھے، آپ کے گھر کے باہر باڈی گارڈ اور پہرے دار کے حیثیت سے متعین فرمایا تھا، اور وہ پوری رات جاگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے، کیونکہ دشمنوں کی طرف سے آپ کی زندگی کو خطرہ تھا۔ اور مدینہ کی زندگی کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں بھی صحابہ آپ کی پہرےداری کرتے تھے۔ جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، آپ اسے لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو حق رسالت ادا نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا گیا اللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اب اللہ نے براہ راست ہماری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اب تمہاری پہرےداری کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لیکن اس وقت تک صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے آپ کی حفاظت اور پہرےداری کا انتظام کرتے تھے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم جب سوتے تھے تو اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سوتے تھے۔ ہمیں یہ خوف ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کب مدینے پر حلہ بول دیا جائے، اور کب ہمارے گھروں پر یلغار کر دی جائے، اور ہمارے لیے اپنی زندگی کا تحفظ مشکل ہو جائے۔ اس طرح بشیء من الخوف، اس خوف کے ساتھ، اس خوف کے ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی مسلمانوں نے اپنی زندگی گزاری، اور بھوک اور فاقہ آپ جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ 2 مہینے اس طرح گزر جاتے تھے کہ ہمارے گھر میں چولہا سلگانے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر ہماری گزر اوقات ہوتی تھی۔
اور آپ نے سیرت کو پڑھا ہوگا، اور خاص کر یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، پڑھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 سال سے زیادہ عرصہ تک آپ کا ساتھ نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ آپ کے خاندان کے جن لوگوں نے آپ کی حمایت کی، بنو ہاشم اور بنو مطلب نے، ان کا ایسا زبردست بائیکاٹ کیا گیا کہ کوشش کی جاتی تھی کہ کوئی کھانے کی چیز مسلمانوں کے ہاں نہیں پہنچے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ ہم درخت کے پتے اور چھال کھانے پر مجبور ہو گئے، اور ہمارا فضلہ، ہمارا پیخانہ ایسا ہونے لگا جیسے جانوروں کے فضلے ہوا کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا اور کئی دن ایسا ہوتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ہمارے لیے کھانے کی اتنی کم کوئی چیز ہوا کرتی تھی کہ اگر ہم اس کو اپنے بغل میں دبا کر رکھ کر ہاتھ ٹھیک کر لیں تو وہ چیز نظر نہیں آئے۔ یہ بھوک ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزرے، اور جو جان کا نقصان اٹھایا، جو مال کا نقصان اٹھایا، آپ سب اس اولاد کا جو نقصان اٹھایا، آپ تمام حضرات اس بات سے واقف ہیں کہ کتنی جنگیں مسلمانوں پر مسلط کی گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں اور احد کے میدان میں کیسی مشقتوں سے گزرے۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی، تمام کے تمام لوگ ایمان لے آتے؟ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے؟ جو اہل مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 21 سال کے بعد، مکہ کے 13 سال اور فتح مکہ تک مدینے کے 8 سال، 21 سال کے بعد جو اہل مکہ ایمان لائے اور جنہوں نے آپ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے کہ پہلے دن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو یہ سارے کے سارے لوگ ایمان کا اعلان کر دیتے اور پھولوں کی سیج بچھا کر آپ کو اپنے گھر لاتے کہ اللہ نے ہمارے خاندان میں اور ہمارے شہر کو یہ سعادت بخشی ہے کہ اس میں نبی اور رسول کو بھیجا ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ مسلمانوں کو جن آزمائشوں سے گزارا جانا ہے، مسلمانوں کو آئندہ جن ابتلاؤں سے دوچار ہونا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا جس طریقے پر امتحان ہونے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام امتحانات سے گزارا جائے، ان تمام آزمائشوں سے دوچار کیا جائے، تاکہ جب مسلمان ایسی آزمائش سے دوچار ہوں تو ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے رفقا کا اسوہ سامنے رہے کہ آج ہمارے سامنے یہ تکلیف ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب و مقبول بندے تھے، لیکن آپ کو اس سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا، آپ کو اس سے زیادہ ابتلاؤں سے دوچار کیا گیا ہے۔ یہ اسوہ مسلمانوں کے سامنے باقی رہے اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، ایمان کی اہمیت کو سمجھیں، یہ ان کے اندر یہ عزم اور یہ جذبہ ہو کہ ہم ساری آزمائشوں سے ہم گزر سکتے ہیں، ہم آگ کا دریا پار کر سکتے ہیں، ہم طوفانوں سے کے نقصان کو اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کھو سکتے ہیں، ہم اپنی دولت سے محروم ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مرد مومن ایمان کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے 21 سال ہر صبح و شام اور پورے ہر شب و روز طرح طرح کی آزمائشوں اور مشقتوں سے گزارا گیا، اور حضور نے اپنے عمل کے ذریعے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے امت بعد میں آنے والی امت کو سمجھایا کہ ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اسلام نام ہی اسی کا ہے، اسلام پھولوں کی سیج پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ضرورت پڑے تو آگ کے انگاروں پر چلنے کا نام ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک پوری تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی۔